السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ آیت نمبر 25 تک ہماری تفسیر ختم ہوئی سورہ آل عمران کی۔ آج دو آیتیں ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ دو وہ آیتیں ہیں جن کی دو فضیلتیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیتوں میں اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا وہ نام ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گی اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ وہ جو 18ویں آیت ہے اسی سورت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد یہ دو آیتیں جو آج ہم نے تلاوت کی 26 اور 27، اور سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کو بھی بعض علماء نے شمار کیا ہے، جو اسے اہتمام سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں فرماتے ہیں، اور اس کی 70 حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کی 70 ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، اور اس میں سے ایک ضرورت کے بارے میں بتایا کہ سب سے ادنا جو اس کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت کا مل جانا، جسے ہم بارہا سورہ فاتحہ میں اللہ سے طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں مزید یہ بتایا گیا کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں حاسد اور دشمن کے خلاف ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، کبھی دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا، کبھی حاسد ان پر غالب نہیں آئے گا۔ یہ وہ عمل ہیں جسے حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، بجائے ان عملوں کے ہم دوسرے راستوں کو اختیار کر جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دھاگا باندھ کے یہ سوچ لینا کہ یہ دھاگا میری حفاظت کرے گا، یا مثال کے طور پر ایک کڑا پہن کے یہ سوچ لینا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، یا پھر اس سے خیر و برکت آ جائے گی، یا دکان میں کسی خاص چیز کو، جیسے بعض دکانوں میں دیکھنے کو ملا کالی رسی میں پٹکری کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ یہ خیر و برکت کا باعث ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ہم سے دور کر دیں گی، اس لیے ایسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ایک انسان جتنا بھی پریشان ہو جب یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ ان آیتوں میں دو چیزیں ہیں، ان آیتوں کے ذیل میں دو واقعات حضرات مفسرین نے بتایا کہ جن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے
کہ یہ آیتیں اتری ہیں، شان نزول جسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا عیسائیوں کا، 70 افراد پر مشتمل تھا، جن کا پچھلے سے تذکرہ ہے۔ اہل نجران تھے، نجران کے لوگوں کا یہ وفد تھا۔ اس میں ان کے سردار بھی تھے اور ان کے علماء بھی تھے، عیسائیوں کے علماء بھی تھے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں میں بحث کی۔ ان کی کئی ساری چیزوں کے جوابات پچھلی آیتوں میں آئے۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ جب بحث کے درمیان میں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلط ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین صحیح ہے، تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ ان میں سے ایک انسان تھا ابو حارثہ، اس نے ان لوگوں کے درمیان میں بات رکھی اور کہا کہ ہم ان کے دین کو قبول کر لیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اور جو دیگر علماء تھے انہوں نے بھی کہا مسئلہ یہ ہے کہ اہل روم سے، روم کے بادشاہ جو ہم پر پیسے نچھاور کرتے اور ہمیں جو عزت دے رہے ہیں وہ ہم سے چھین لی جائے گی، ہماری جو عزتیں ہیں وہ ذلت میں بدل جائے گی، ہمیں جو مال مل رہا ہے وہ ہمیں مال نہیں ملے گا۔ یہ بات انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور دوسری بات لکھی ہے جس میں خندق کا واقعہ پیش آیا، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کفار کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی تھی۔ یہودیوں نے سازش کی اور کفار کو جمع کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کے ساتھ آس پاس کے جتنے قبیلے تھے کافروں کے، سب کو جمع کر لیا گیا، سارے جمع ہو گئے۔ تعداد کے بارے میں روایتیں مختلف ملتی ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 10,000 تھے، بعض میں 12، بعض میں 15، 10 سے 15 کے درمیان میں ان کی تعداد آتی ہے۔ اتنے سارے کفار کا مجمع یہ مدینے کا رخ کر کے نکلا، اور اس ارادے سے نکلا کہ اب حملہ مدینے میں گھس کے کریں گے، ایک مسلمان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نکل چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کو جمع فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہیں سے کام لے لیتے، اللہ سے مدد لے لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیوں کی؟ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک چیز دینے کے لیے کیا تھا کہ خیر پر جمع ہونے کے لیے جب ہم مشورہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ دوسری بات یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ تو میں نہیں رہوں گا، جب میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں گا، کسی کام پر جمع ہونے کے لیے کیا بہتر ہے یہ سوچنے کے لیے مشورہ سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ اس وقت میں صحابہ کا جو لشکر بتایا جاتا ہے غزوہ احزاب کا، وہ 3,000 کا لشکر ہے اور سامنے 15,000 تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مختلف رائے آئی، لیکن ان میں ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، جب حالات ایسے ہو کہ دشمن بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہوں اور ساتھی بھی کم ہوں، اور ہم لڑائی کے بغیر ہی ان کے ساتھ ان پر فتح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم گڑھے کھودتے تھے، خندق کھود دیتے تھے، اس سے دشمن ہمارے قریب نہیں آ پاتا تھا اور ہم ان پر فتح پا لیتے تھے۔ صحابہ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو پسند فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ ہم بھی خندق کھودیں گے، اور خندق کھودنے کی تیاری شروع ہوئی۔ اور یہ جو صحابہ کا مجمع تھا ان کو 10-10 صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا، انصار صحابہ کے 10-10 ساتھیوں کو جوڑ دیا گیا، مہاجر جو صحابہ تھے ان کے 10-10 ساتھیوں کو جوڑ دیا گیا، اس طرح کئی ساری جماعتیں بنی، اور جو 6 میل کے فاصلے پر خندقیں کھودی گئی، مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر خندقیں کھودی گئی، اور اتنا ہی لمبا تقریباً 5.5 کلومیٹر کے درمیان اس خندق کو کھودا گیا، اور گہرا بھی اتنا زیادہ کہ پانی نکل آیا۔ اب صحابہ کی جماعت 10-10 پر تقسیم ہوئی تھی، ایک وہ حصہ تھا مدینے کا جہاں سے چل کر آنا مشکل تھا کیونکہ وہاں پتھریلی زمین تھی، کوئی وہاں سے آ نہیں سکتا تھا،
اور دوسرا وہ جگہ تھی جہاں بہت گنجان طریقے سے جھاڑیاں تھی، وہاں سے بھی آنا مشکل تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، تو اسے چھوڑ کے اس کے علاوہ جگہ میں خندق کو کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقسیم کی۔ اب جو صحابہ تقسیم ہو رہے تھے اس میں سے ایک صحابی باقی ہو گئے جو نہ انصاری تھے جو نہ مہاجر تھے، وہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ ملک فارس سے آئے تھے۔ مدینے کے صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں دے دو، کیونکہ یہ تجربہ رکھتے تھے اور ان کی خود کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اور مہاجر جو مکے کے صحابہ تھے وہ کہتے تھے ہمیں دے دو، اور بات اتنی دور تک چلے گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے سلمان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکے کے 5 اور مدینے کے 5، مہاجر 5 انصار 5 کو جوڑ کر ایک جماعت بنا، سب کو کام دے دیا گیا خندق کھودنے کا، کسی بھی جگہ پہ رکاوٹ نہیں بنی، کام شروع ہوا، اہتمام سے کام کرتے چلے، اور حالات ایسے تھے صحابہ بھوکے تھے، ان کے پاس کھانے کو کھانا میسر نہیں تھا، یہ خود محتاج تھے، اس وقت میں بڑی محنت لگ رہی تھی۔ اتنا لمبا جو خندق میں نے بتایا یہ صرف 6 دنوں میں صحابہ نے کھود دیا، صرف 6 دن کی محنت تھی جس میں صحابہ نے اتنی بڑی خندق کھود، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، سارے محنت میں لگے ہوئے تھے، صحابہ کے منع کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت میں لگے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کے حصے میں چادر نہیں تھی اور پھر بھی جسم نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ سارے جسم پہ مٹی مٹی پڑی تھی۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی ہو۔ آج انسان تھوڑے سے عہدے میں آ کے چاہتا ہے کہ 4 نوکر اس کے آزو بازو کھڑے رہے، وہ ہمیشہ چھوٹا سا کام بھی خود کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور سوچتا ہے اس میں میری عزت کی کمی ہے، میری عزت گھٹ جائے۔ خندق کھودنے کے لیے جانثار صحابہ کی جماعت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کام پہ لگے تھے۔ علماء کہتے ہیں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، ایک صحابی آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بڑے فاقد ہیں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، رسول اللہ یہ دیکھو کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ واقعی ان صحابی نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلاسے کے لیے اپنی چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسے حالات تھے اس وقت میں، مسلمان واقعی مشکل میں تھے اور خندق کھودا جا رہا تھا، جاتے مسئلہ کسی کو پیش نہیں آیا، سب نے خندق کھودی، جب اپنا کام ختم ہو جاتا تو وہ صحابہ چپ نہیں رہتے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ لیکن ایک جو جماعت تھی جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کی جماعت جہاں کام کر رہی تھی وہاں اتنی بڑی چٹان آئی کہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کے اسی جماعت کے لیے اس پتھر اور چٹان کا سامنا ہوا جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ رائے سلمان ہی کی تھی اور اسی رائے پر فیصلہ بھی ہوا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کام پورا نہیں ہوگا، چاہے تدبیریں جتنی بھی اختیار کر لی جائے، اللہ کی مدد کے بغیر کام ادھورا ہے، اللہ ہی کام پورا کرا سکتے ہیں۔ اب بہت کوشش کر لی، جب چٹان نہیں پھوٹی تو سب حضرت سلمان سے کہنے لگے کہ اسے چھوڑ کے اس کے پاس کے حصے سے آگے بڑھ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم رسول اللہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں۔ سب نے کہا حضرت سلمان سے کہ آپ تم خود چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے وہاں آئے، اس چٹان کو دیکھا اور نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گئے، اس خندق میں اترے، اور اللہ کے رسول نے کدال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور سے ایک ضرب لگایا تو اس کا ایک حصہ پھوٹ گیا، اور صحابہ نے دیکھا کہ اس کے اندر سے روشنی ہی روشنی آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سب نے مل کے تکبیر کی، سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، رسول اللہ نے پھر ایک مار مارا، پھر ایک ضرب لگائی، پھر اس میں روشنی آئی، رسول اللہ اور صحابہ نے نعرہ لگایا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چٹان کو پوری طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا تو اوپر آ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس وقت میں مجھے 3 چیزیں بتائی گئی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ جو 3 جو روشنی ظاہر ہو رہی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر فرمایا، پہلا مار جو میں نے مارا اس میں مجھے ایران کے محلات کو دکھائے گئے اور جبرائیل نے فرمایا رسول اللہ آپ کے صحابہ اسے فتح کریں گے، مسلمان اس پر کامیابی حاصل کریں۔ اور دوسرا مواد جو میں نے مارا ہے، ضرب جو میں نے لگایا ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا صنعاء کے جو وہاں کا علاقہ ہے اس پر مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ یہ سب جتنے علاقے رسول اللہ نے اس وقت میں بتائے کسرا کے، یہ سپر پاور مانے جاتے تھے۔ اور تیسرے ضرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم جو اس وقت میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا، نبی نے فرمایا کہ ہمارا غلبہ اس پر ہوگا، مسلمان اسے فتح کرے۔ اللہ کے رسول کی بات تھی، صحابہ نے یقین کیا کیونکہ وہ صحابہ تھے، ان کو یقین تھا، انہوں نے ذرا برابر بھی شک بھی نہیں کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے پیٹ پر پتھر بن رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے خندقیں کھودنی پڑ رہی ہے، دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ ملک کے ملک فتح کر لیے جائیں گے؟ اور اس وقت میں جو سب سے طاقتور ملک ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، نبی نے کہا ہے تو ایک دن ہم فتح کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن جو منافق تھے اور جو یہودی تھے انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، تمہیں اس بات کا کیسے یقین ہو رہا ہے؟ یہ تو تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، عجیب عجیب چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت کے ملک تمہیں مل جائے؟ یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ ساری چیزیں تمہارے قبضے میں آ جائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، ان آیتوں میں وہی سمجھایا گیا کہ بادشاہت ان کی نہیں ہے، بادشاہت تو اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وہ دیتے، اسے دیتے ہیں۔ اور جہاں تک عزت کا مسئلہ ہے، جو اہل نجران نے سوچا اگر ایمان قبول کر لیا تو عزت چلی جائے گی، اللہ نے اسے بھی سمجھایا کہ عزت تو اللہ دیتے ہیں اور ذلت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تم صرف عزت کے خاطر ایمان کو قبول کرنے سے جو انکار کر رہے ہو، اللہ تمہیں ذلت دے دے گا۔ عزت تمہیں وہاں سے ملنے کا تم سوچ رہے ہو، لیکن عزت تو اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین نے یہ دونوں باتیں بتائی، اور تیسری بات یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں بنی اسرائیل کا یہ مسئلہ تھا، یہود و نصارہ کا، کہ سالوں سے نبوت کا سلسلہ ہمارے خاندانوں میں چلتا آیا ہے، لیکن اب یہ عزت ان کو کیسے مل گئی؟ بنی اسماعیل کو، یہ قریش اس کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن اللہ کی ہدایت سے ان کو بھی جواب دیا کہ عزت تو اللہ دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز تمہارے خاندان میں ہی چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ وہ وہی ہیں جو بادشاہت ہے، حکومت کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حکومت کے بادشاہ ہیں، ملک کے بادشاہ ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان آج مالدار ہے وہ کل بھی رہے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بڑی مالداری کے ساتھ گزری، لیکن ایک زمانہ آیا کہ ان کو بھیک مانگنا پڑا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بڑی شاہانہ گزری، لیکن مرنے پر ان کو کفن تک میسر نہیں ہوا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بڑے عیش و آرام پر گزری، لیکن کندھا دینے کے لیے 2 انسان تک ان کو میسر نہیں تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ جس حالت میں ہو اس میں ہمیشہ رہ جائے، اللہ چاہے تو چھین سکتے ہیں۔ اللہ جس ملک کو دینے پر اللہ قادر ہے، اسے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے عہدے کی اکڑ ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اس عہدے کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے، لیکن اللہ چاہے تو آن کے آن اسے فنا کر سکتے ہیں۔ ایسے بادشاہوں کی اولاد تک گزری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، کیا دیا آپ نے اپنے بیٹوں کو؟ خالی ہاتھ کر کے جا رہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو اللہ کا ڈر اور علم دیا ہے، مجھے امید ہے میرے بچے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، میرے بچے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔
اور جہاں تک اس زمانے کے دوسرے بادشاہوں کا مسئلہ ہے، ان کو مسجد کے سامنے بیٹھ کے ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، جن کو ان کے باپ داداؤں نے ان کے خزانے چھوڑ کے گئے تھے، سب ختم ہو گیا، سارے ان کی بادشاہتیں ختم ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ بادشاہت چھین لیتے ہیں، ملک لے لیتے ہیں۔ اور عزت کا جہاں تک مسئلہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بس کر دیتے ہیں اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز سمجھ لینی کی ہے کہ عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی ساری مرتبہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید میرے یہ کرنے سے میں ذلیل ہو جاؤں، لوگ کیا سمجھیں گے، یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں اس لباس کے ساتھ میں کیسے چلے جاؤں، ان کو تو ہمارے چہرے پہ سنت اچھی نہیں لگتی، میں ان کے ساتھ ایسے کیسے چلے جاؤں۔ اتنی ساری چیزیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کر جاتے ہیں، اور صرف عزت کی خاطر۔ اللہ کہتے ہیں عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، عزت تو اللہ دیں گے، اور جن سے عزت لینا چاہ رہے ہیں انہیں سے اللہ ذلت دلا کے دے سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے ان کو، لیکن ان کی اللہ والی جو زندگی ہے اس سے پہلے یہ پہلوان تھے اور زبردست طاقتور۔ ان کے زمانے میں کوئی ایسا پہلوان آیا ہی نہیں جس نے ان کو ہرایا ہو، اس لیے بادشاہ نے ان کو اپنا پہلوان بنا لیا تھا۔ حکومت کے پہلوان تھے، لڑتے تھے، اور جب بھی اعلان ہوتا تھا کوئی ان سے لڑنے کو آگے نہیں آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کروایا، کہ بڑے دن ہو گئے جنید کی کشتی اور لڑائی دیکھے ہوئے، اعلان کرو کوئی ہے جو سامنے آئے اور جنید سے لڑے، اگر جنید کو نیچے گرا دیا نا منہ مانگی قیمت دے دی جائے گی۔ اعلان پہ اعلان ہوئے، بادشاہ کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا، کیونکہ سامنے جو پہلوان آ رہے وہ جنید تھے، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ لیکن ایک معمولی سا دبلا پتلا بڑا کمزور انسان وہ چل کے آیا، اس نے کہا میں لڑوں گا جنید سے۔ سب لوگوں نے دیکھا اور تعجب سے دیکھا، یہ تو مر جائے گا، جنید سے کہاں لڑ پائے گا، یہ تو ایسے ہی مر جائے گا۔ لیکن وقت طے ہوا، بادشاہ نے کہا چلو ایک انسان کو مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جنید کی کشتی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے وقت مقرر ہو گیا، سب جمع ہو گئے، کشتی سے پہلے پہلوانوں کو بات کرایا جاتا ہے، سامنے آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ دفاع کون کرے گا، مارے گا کون، بچائے گا کون۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ جنید میں بھی جانتا ہوں کہ میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا، اور شاید تمہیں بھی ہنسی آ رہی ہو مجھے دیکھ کے کہ آج ایک ہی بار میں تم مجھے ختم کر دو گے، لیکن جنید میری مجبوری نے مجھے یہاں لایا ہے۔ جنید مجھے خود پتا ہے آج میں مر جاؤں گا تیرے ہاتھوں میں، لیکن اتنی بات ہے میری مجبوری نے مجھے یہاں لایا ہے، میرے بچے بڑے دن سے بھوکے ہیں اور میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگ سکتا کیونکہ میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، اور کوئی ہے نہیں جو میری مدد کرتا ہے۔ جنید میرے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میدان میں آیا، میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تب آ کے تجھ سے مقابلے کے لیے اترا ہوں۔ آج صرف میرے نانا کا خیال کرتے ہوئے، میرے نبی کا خیال کرتے ہوئے اگر آج ہار جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی سوچنے لگے حکومت کے پہلوان ہیں، اتنے سارے لوگ صرف ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے آئے، اب ہوگا کیا اگر میں ہار گیا تو کتنی ذلت ہوگی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ وہ فرد ہے جس نے میرے سامنے میرے نبی کی نسبت بتائی، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے، یہ سید گھرانے کا فرد ہے، اس کی مجبوری نے اسے یہاں لایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ آج ہارنا ہے، اور بظاہر اس وقت میں جو ان کا فیصلہ تھا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہار ہے، لیکن حقیقت میں وہ جیت تھی نا۔ اس لیے جب وہ معمولی سا انسان جب لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو تھوڑی دیر کے بعد اس نے زمین پہ گرایا اور وہ گر بھی گئے، یہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، دوبارہ سے کچھ نہیں کرا۔ حضرت جنید بغدادی جو پہلی مرتبہ تھے پھر سے پہلے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو گرایا، تیسری مرتبہ بھی بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، سب لوگوں کے سامنے اس نے بڑا ذلیل کیا، کہا اسی کے دن کے لیے تجھے پالا تھا، تنخواہیں دی تھی، بڑا ذلیل کیا۔ سب نے حضرت جنید بغدادی کا مذاق اڑایا، واپس گھر میں آئے، بیوی نے چہرہ دیکھا، پوچھا ہوا کیا، کہا آج میں نے اپنے آپ کو ہرا دیا ہے،
لیکن کہنے لگے آج دل کو بڑا سکون بھی ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے ہارتا ہے نا، وہ ہار نہیں ہوتی، وہ جیت ہوتی ہے۔ اس دل کو بڑا سکون ملتا ہے جب کوئی اللہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا آج دل کو بڑا سکون ہے، لیکن بادشاہ کی وہ باتیں، لوگوں کے وہ تانے، اتنے دن سے جتایا تھا، وہ تعریف نہیں ملی، صرف ایک مرتبہ ہرایا تو اتنے سارے تانے، رونے لگے، یاد کر کے روتے روتے سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا ہوا کیا؟ جنید ہوا کیا؟ ہاں نبی جی بڑی رسوائی ہوئی، لوگوں نے بڑے تانے سنائے، لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ میری ہار کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنید تم نے میرے گھرانے کی انسان کی مدد کے لیے تم نے یہ ہار چنی ہے، یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا، قیامت تک تیرے نام کا تذکرہ ہوگا، اور جب بھی ہوگا سب تجھے اللہ کا ولی سمجھ کے تجھے یاد کریں گے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور دی عزت اللہ نے۔ اس دن اگر جیت بھی جاتے ہیں نا، کیا عزت ملتی؟ ہمیشہ سے جیتنے والے آج جیت گئے، اور کتنے دن زمانہ یاد رکھتا، ان کے زمانے کے بعد بھول جاتے۔ کوئی جنید بھی تھے، لیکن کتنی کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے، کتنے سارے قصے ان کے ملتے ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، اور سب جب بھی ان کا نام آتا ہے سارے کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ نقشہ کیا تھا؟ ذلت والا تھا، لیکن حقیقت میں عزت تھی۔ ہم یہی تو کرتے ہیں، عزت زمانے میں تلاش کرتے کرتے ہم اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر میں ایسا رہا تو پھر میری کہاں عزت رہے گی، یہ سوچ کر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایسا کیسے رہ سکتا ہوں، یہ میرے سارے لوگ، ان کا رہن سہن کا طریقہ ہی الگ ہے، مجھے بھی بدلنا پڑے گا۔ بدلنا تو ان کو تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں ایک دیندار انسان کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، لیکن ہم نے اس خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا اس میں ہماری ذلت ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں عزت تو اللہ دے گی، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیں گے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیں گے، کیونکہ جتنی بھلائی ہے نا سب اللہ کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیار ہیں، سب بھلائی اللہ کے پاس، سب کچھ اللہ کے پاس۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا انک علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بات سمجھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ ہمارے لیے جو مشکل ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بادشاہت، یہ ذلت، عزت تو بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی، جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کریں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا، آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ آپ ہی تو ہیں جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن سے بدلنا، رات کو دن میں داخل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وتولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو کون داخل کرتا ہے؟ یہ رات اور دن کا بدلنا یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اور قرآن کے دوسرے حصے میں اللہ نے یہ بات بھی سوال کے طور پر کیا، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ رات کو ہمیشہ کے لیے بنا دے، کوئی ہے جو دن لا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو روشنی لا کر دکھا سکتا ہے؟ یا پھر اللہ نے صرف روشنی ہی روشنی کر دی، کوئی ہے جو رات لا کے دکھا سکتا ہے؟ اللہ نے پوچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اب رات بڑی ہے، اب دن بڑا ہے، اب رات چھوٹی ہو گئی ہے، اب سردی والی راتیں آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے، یہ رد و بدل کرنا یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اسی کو سمجھاتے ہیں اللہ کتنی قدرت والے ہیں، غور تو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ آپ ہی تو ہیں جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی بتایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ آپ ہی تو ہیں کہ آپ جاندار سے مردے کو، مردے سے جاندار کو نکالتے ہیں، زندے کو نکال رہے مردے سے، تخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو نکال رہے۔ علماء نے بہت ساری مثالیں اس کی دی ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک دانہ ہے جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، لیکن اسی دانے کو جب زمین پہ ڈال رہے ہیں تو اس میں پودا نکل رہے، درخت نکل رہے، اس میں پھل نکل رہے، کون ہے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟
اس دانے میں وہ طاقت ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آئی، وہ مردہ ہے، لیکن اس میں زندگی کس نے دی؟ چلو انسان کو یہ سمجھ لیا جائے، ایک انسان جس کے بارے میں یہ اللہ نے قرآن میں بھی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، لیکن اس میں جان کس نے ڈالی؟ اس کے اندر جان کیسے آئے؟ مرغی سے انڈا نکل رہا ہے، لیکن اسی انڈے سے مرغی بھی تو نکل رہی ہے۔ یہ سارے اللہ کے قدرت کے مظہر ہے۔ یہ بات تو اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ ہاں وہ اللہ وہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکال رہا ہے، اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دو آیتوں کی تفسیر کو میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ جس حالت میں ہمیں رکھے ہیں اسی حالت میں عزت ہے۔ ہم زبردستی اس حالت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ذلت میں چلے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہو کر عزت پا سکیں، ضروری نہیں ہے کہ غریبی میں ذلت ہی ہے۔ انسان غریبی کو ذلت سمجھ جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ ذلت والی چیز ہے، نہیں، وہ ذلت والی چیز نہیں ہے۔ اس میں ہم ذلت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری عزت اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نظام پر ہم غور کریں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے قریبی اللہ کے دوست اور نبی ہیں، لیکن اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ نمرود تھا جو اللہ کا انکار کر رہا تھا۔ اس کی بادشاہت اسے عزت دینے والی نہیں تھی، وہ ذلت والی بادشاہت تھی۔ وہ پوری زمین کا بادشاہ تھا، لوگ اناج لینے کے لیے آتے تو سجدہ کرائے بغیر اناج نہیں دیتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، یہ حقیقی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اللہ نے بھیجا، یہ حقیقی عزت ہے۔ آج بھی نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ پہ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی پڑھتے ہیں آج بھی، اور اس کا نام ہی درود ابراہیمی ہے۔ یہ عزت ہے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سامنے جو ظالم اور جابر ہے اس کے پاس تو بڑی عزت ہے، اس کے پاس تو بظاہر ساری دولت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی نقشوں میں عزت ہوگی، جس نقشے میں اللہ رکھے اسی میں عزت رہے گی۔ لیکن حقیقی عزت کیا ہے، یہ بات اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تمہارا جو اعزاز ہے، عزت ہے، وہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ہماری دین کی بنیاد پر ہماری ساری عزتیں ہیں۔ بے دین ہو کر جتنی بھی شہرت حاصل کر لے کچھ فائدے کی نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لے، بے دین ہو کر کر رہے ہیں، اللہ سے دور جا کے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں لیکن اسی کے پاس کھڑے ہیں، تھوڑا ان کے ساتھ میں رہیں گے تو عزت مل جائے گی، اس سے بار بار اس سے ذلت ہی مل رہی ہے، لیکن بھی زمانے کو کوشش دکھانے کے لیے کہ میں فلاں کا انسان ہوں، اسی کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ اور کتنے سارے ہیں اس میں محسوس کر رہے کہ غیر ہے، عہدے پر ہے، اس کا میں ساتھی ہوں، اس کا میں ساتھ میں رہنے والا ہوں، یہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ تصویر میں آ کے یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے کہ میں بڑے عہدے میں ہوں۔ بڑی عزت تو اللہ نے ایمان دے کے دے دیا تھا، بڑی عزت تو اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی۔ کائنات کا نظام تیری بدولت چلاؤں گا یہ کہہ کر اللہ نے عزت دے دی تھی، لیکن جا کے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اپنے آپ کو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک روزی کا مسئلہ ہے، اللہ نے یہاں کہا کہ جسے چاہتے اللہ بے حساب دے گے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے جنت میں جا کے تو ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سے مال و دولت کے لیے اللہ سے دور چلے جانا، یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم ايدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ اللهم انا نعوذ بك من الحول بعد القول۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں،
اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ اللہ ہمارے عمل میں لذت نہیں رہی، ہماری دعاؤں میں لذت نہیں رہی، ہماری عبادتوں میں لذت نہیں رہی، اللہ ہماری تلاوتوں میں لذت نہیں رہی، اللہ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں رہا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ۔ اللہ کب تک اوروں کے لیے کریں گے اللہ، اللہ اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تنہائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آپ سے محبت نصیب فرما، آپ کے نبی سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ان بھائیوں کو، ان ساتھیوں کو بے انتہا قبول فرما۔ قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، اللہ امت کے جتنے بھی افراد جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، ہم میں سے، ہمارے اپنوں میں سے، یا اللہ پوری امت میں سے، چھوٹے بڑے جو بھی بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری ضرورت ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وعلى صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔